واقعہ یہ ہوا کہ اب یہ واقعہ تاریخ میں مختلف انداز سے ہے. بعض کہتے ہیں شریک ابن عور ہے حمدانی حارثی، بعض کہتے ہیں ہانی ابن عروہ. دونوں میں سے کوئی بیمار ہوا، شریک بیمار ہوئے ہانی کے گھر میں تھے یا ہانی بیمار ہوئے اپنے گھر میں تھے. بہرحال تاریخ میں یہ واقعہ مختلف انداز سے نقل ہوا ہے کیونکہ بہت بڑا صحابی تھا شریک ابن عور. اب سن لیجیے اب بات کو، شریک ابن عور یا تو بیمار ہوئے یا ہانی ابن عروہ. میں نے کہا نا تاریخ ہے، لیکن آپ یہ پریشان نہ ہو جائیے گا اس وجہ سے بتاؤں گا مولانا نے تو کہا تھا کہ شریک بیمار ہوئے، یہ ہانی کہاں سے آ گئے، دونوں کتابوں میں ملتا ہے. اہم ترین مسئلہ کیا ہے کوفے کا کہ اگر عبید اللہ بن زیاد ہٹ جائے جو بڑا ظالم و جابر حکمران ہے تو کوفے کے لوگ ایک آزادی کا سانس لیں گے اور پھر مولا حسین کے آنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور مسلم آپ کے ساتھ لوگ ہو جائیں گے. لہٰذا جب پتہ چلا عبید اللہ بن زیاد کو کہ شریک ابن عور حمدانی حارثی یہ بیمار ہے ہانی کے گھر میں اس روایت کے مطابق پڑھ رہا ہوں واقعے کو اب، تو عبید اللہ بن زیاد آئے شریک کو دیکھنے کے لیے آئے. شریک ابن عور حمدانی کہا مسلم دیکھو عبید اللہ بن زیاد میری عیادت کو آ رہا ہے، سارا مسئلہ عبید اللہ بن زیاد کی بنیاد پر ہے، وجہ پر ہے. لہٰذا جب میرے گھر میں آئے عیادت کے لیے تو اپنے ساتھیوں کے بغیر آئے گا. تم چھپ جاؤ میرے اس کمرے میں جہاں پر میں آرام کر رہا ہوں، بیمار ہوں، تم پیچھے چھپ جاؤ. عبید اللہ بن زیاد اپنے ایک غلام کے ساتھ آئے گا، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، تو تم کمرے سے نکل کے جھٹ سے وار کرنا، عبید اللہ کو ختم کر دینا. عبید اللہ ختم ہو جائے گا، پھر کوفے کے لوگ جو ڈرے ہوئے سہمے بیٹھے ہیں عبید اللہ سے، وہ پھر اپنی حمایت کو کھلے عام کھلے بندوں اظہار کریں گے مولا حسین سے، اور مولا حسین تو راستے میں ہیں، اور پھر مولا حسین آ جائیں گے، رکاوٹ ہٹ جائے گی. اور عبید اللہ بن زیاد کیونکہ نہیں ہوگا، مر چکا ہوگا، لہٰذا وہ کوئی سازش نہیں کر سکتا کہ حسین کو کوفے آنے سے روک دے. کوفہ حسین ابن علی کا منتظر ہے. مسلم چلے گئے. بہرحال عبید اللہ بن زیاد آ کر بیٹھا، کافی دیر تک بیٹھا، اور ایک کوڈ ورڈ بھی رکھا گیا تھا کہ جب میں یہ کہوں کہ مجھے پانی پلانا، مسلم تم باہر نکل کے قتل کر دینا. شریک ابن عور یا ہانی ابن عروہ جو بھی تھے روایت کے مطابق تاریخ کے مطابق یہ پکارتے رہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مسلم نکل کے نہیں آئے. غلام سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ یہاں پر خراب ہے، لہٰذا غلام نے اشارہ کیا اور نکل کر عبید اللہ بن زیاد باہر چلا گیا. اب یہاں پر مورخین کہتے ہیں کہ تاریخ خاموش ہے. جب مسلم سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں قتل نہیں کیا عبید اللہ کو، تو جناب مسلم سے جو جملہ ملتا ہے تاریخ میں وہی کہ رسول خدا کو میں نے سنا ہے، یعنی روایت سنی ہے رسول خدا سے، لوگوں نے بتائی ہے، میں نے خود نہیں سنی. مسلم فرما رہے ہیں کہ الاسلام قید الفتق فلا یفتک المومن، اسلام جس کے پاس ہوتا ہے وہ دھوکے کے ذریعے وار نہیں کرتا. دوسری وجہ یہ بتائی گئی اور بعض واقعات تاریخوں میں کہ مسلم تم نے کیوں نہیں مارا عبید اللہ کو، کہا اس لیے نہیں مارا کیونکہ تمہارے گھر کی ایک خاتون تھی، وہ آ کر میری آبا کا دامن پکڑ کے التجا کر رہی تھی کہ میرے گھر میں عبید اللہ کا خون مت بہانا. مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد کے واقعات ہیں، ہمیں یہ واقعات کسی مستند مصدر اور ماخذ تک لے کے نہیں جاتے. مورخین یہ کہتے ہیں کہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم نے عبید اللہ کو شریک کے گھر میں قتل نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ قتل ہوتا تو دوران عیادت ہوتا، مہمان کا قتل ہوتا، اور یہ بات مسلم کی شان کے مطابق نہیں ہے. اب مورخین یہاں پر وارد عمل ہوئے، اور ہر مورخ کی بات نہیں کر رہا، وہ مورخ جو خون بنو ہاشم کی طہارت کو سمجھے. اس مورخ نے یہ کہا کہ حسین ابن علی نے کس کو بھیجا ہے، لکھا کیا ہے مسلم کے لیے، یا اہل الکوفہ لقد بعثت الیکم رجلا، ایک مرد کو بھیجا ہوں، وہ اخی وہ ثقتی، اور بعض ابن عمی، ایک ثقہ ہے، میرا معتمد ہے، میرا بھائی ہے. یعنی حسین ابن علی گویا اپنے خاص ترین نمائندے کو جو ظاہری لحاظ سے بھی نمائندہ ہے، امام کا سفیر بھی ہے، امام کا وکیل بھی ہے، خون ابو طالب بھی ہے، لہذا مسلم کے لیے چچا 4 انگلیاں گڑا کر دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دے. مسلم کے لیے یہ میدان جنگ میں 50-60 آپ کو پتا 300 سواروں کو بھیجا عبید اللہ بن زیاد نے طغا کے گھر پہ حملے کے لیے. قابو میں نہیں آ رہے تھے مسلم. حیثیت ہے، حیثیت نہیں ہے کچھ. چچا جعفر طیار، علی بن ابی طالب، حمزہ، یہ اس گھرانے کی بات ہے. یہ میں بات آپ کی توجہ سے مجھے ابھی واقعہ یاد آیا. بھائی جنگ میں آپ کا مولا، آپ کا آقا ذوالفقار لیے دلدل پر ریڑھ لگا کر دشمن کے پیچھے جا رہا ہے. شاید واحد دشمن ہے جس نے علی کی طرف پیٹ کی ہے اور جناب امیر نے تعاقب کیا ہے. عادت نہیں تھی جناب امیر کی بھاگتے ہوئے کے پیچھے جانے کی. واحد دشمن جو میرا ناقص مطالعہ تاریخ کا. خوب غور سے سنیے اس بات کو. حرکت ایسی کی جو شان علی بن ابی طالب سے گری ہوئی تھی. دشمن نے حرکت ایسی کی جان بچانے کے لیے جو خون بنو ہاشم سے دور تھی. تلوار ہاتھ میں، صاحب ذوالفقار لا فتح اللہ علی دلدل کو ایڑ لگا کر دشمن کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ایک دفعہ دشمن نے نہایت نازیبا حرکت کی.
جناب امیر نے گھوڑے کی باغوں کو موڑا اور اس دشمن کو جس کے پیچھے کافی دیر تک دوڑ رہے تھے چھوڑ کر آ گئے. کیوں؟ تاریخ یہ نہ لکھے کہ اس گھٹیا حالت میں علی نے ہاتھ اٹھایا. آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوں کر دیتے. ہم اور آپ جناب امیر کو بشر کی سطح پر دیکھ رہے ہیں, علی اپنے آپ کو خون بنو ہاشم کا وارث دیکھ رہے ہیں, رسول خدا کی حکمت کا وارث دیکھ رہے ہیں, رسول خدا کے علم کا وارث دیکھ رہے ہیں. آیا مباہلہ جناب امیر کے سامنے, آیا تطہیر سامنے ہے. جناب امیر کے خیبر و خندق و بدر و احد و شب ہجرت کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں, اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. علی ابن ابی طالب کمزور نہیں پڑے, آپ کو طاقت دے کر گئے ہیں استدلال کی وہاں سے. کہا کہ صاحب علی بن ابی طالب نیزہ باز تو تھے, تلوار تو قریب نہ آتے, دور سے تلوار مارتے. قتل منسوب ہوتا, ایٹریبیوٹڈ تھا, نسبت ہوتی علی بن ابی طالب تک. دیکھو سطح یہ نہیں ہے ہماری کہ اس مرحلے پر ہاتھ اٹھائیں. لہذا اگر چچا وہ ہے اور زوجہ کا پدر علی بن ابی طالب ہے, سوچ کے دیا تھا ہاتھ جناب رقیہ کا ہاتھ جناب مسلم کے ہاتھ میں. آپ کو حکم ہے اپنی بیٹی کا ہاتھ سوچ کے دو, مومن ہو, متقی ہو, تمام کی تمام چیزیں ہوں. جناب امیر المومنین چچا کا بیٹا ہے نا, ایسا نہیں ہو رہا سرکار. اور اس فیصلے کو جناب امیر کے, جو جناب امیر نے مسلم کے ہاتھ میں جناب رقیہ کا ہاتھ دیا, ثابت کیا مولا حسین کے اس خط میں جو کوفے جاتے ہوئے لکھا. کیا سمجھ رہے ہیں مسلم کو؟ اب یہاں تک آپ آ گئے میرے ساتھ. اب چلیے آئیے, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. حبیب ان سے کہیے کہ یہ آپ کا راستہ ہے جس پر آپ دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ, اور جو آپ کی پیروی کرے. یہ پیروی حسین تک رکی نہیں ہے. حسین ابن علی خط لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل میرے پیروں ہیں. مسلم کے لیے مشکل کام نہ تھا, ایک قدم آگے بڑھاتے بخدا حرکت قلب بند ہو جاتی دشمن کی مسلم کی شکل کو دیکھ کر, تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن مسلم نے سوچا, مورخین نے لکھا, اور کیا واقعی شکر اللہ سعیہم, خدا ان مورخین کو واقعی جزائے خیر دے. کہا مسلم دیکھ رہے ہیں کہ میں نکل کے مار تو دوں, لیکن میرے آقا, میرے بھائی حسین ابن علی نے جو یہ جملہ لکھا ہے کہ میں حسین کا گھر والا ہوں, یہ قتل مسلم سے منسوب نہیں ہوگا, یہ خانوادہ نبوت سے منسوب ہوگا. یہاں مسلم نے جو عبید اللہ کو چھوڑا تو ترحم کی بنیاد پر نہیں چھوڑا, آبرو آیا تطہیر کو دیکھ کر چھوڑا ہے. حسین کے سفیر نے چھپ کر وار کیا. یہ تم اتنا گھٹیا ہے خاندان تمہارا. تو وہ جو بدر و احد کے قیدیوں کی داستانیں تھیں کہ رحم دلی, وہ جو فتح, مسلم کے سامنے 23 برس کی رسالت ہے رسول خدا کی, مسلم کے سامنے جناب سیدہ کی شخصیت طیبہ و طاہرہ ہے, بھائی حسن مجتبیٰ کا کردار ہے, حسین ابن علی کی سیرت ہے, پنجتن کی عظمت ہے. تمہارے بھائی نے مارا تھا چھپ کر عیادت مہمان, تم یہ اہل بیت نہیں ہو سکتا. حبیب تم ان سے کہو بصیرت کے مطابق. اب چلیے زیارت کی جانب. مسلم ابن عقیل کی کیا فرمایا؟ میں مسلم ابن عقیل مزاحیت اعلیٰ بصیرت. اے مولا مسلم ابن عقیل, آپ پوری بصیرت کے ساتھ آپ نے جو حسین ابن علی نے آپ کو ذمہ داری دی تھی, آپ نے وہ نبھائی ذمہ داری. کون سی بصیرت؟ رسول خدا کی بصیرت مسلم کے وجود میں ہے, علی ابن ابی طالب کی بصیرت مسلم کے وجود میں ہے, مولا حسن کی بصیرت مسلم کے وجود میں ہے, سید الشہداء کی بصیرت مسلم کے وجود میں ہے. مولانا کس حدیث کے مطابق کہہ رہے ہیں؟ جا کر مقتل میں خط پڑھیے, بعثت الیکم رجلا من اہل بیتی وثقتی واخی وابن عمی, میرا بھائی ہے, بہنوئی بھی ہے, میرے گھر کا قابل اعتماد فرد بھی ہے. ٹھیس لگتی حسین کے اعتماد کو. یہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں حلال جائز واجب طریقے سے. خبردار نماز روزے میں خلل نہ آئے, گھر میں حرام نہ آئے, گھر میں واجب کوئی فوت نہ ہو جائے. بچیوں کو پردہ سکھاتے ہیں, بچوں کو فلاں چیز, برائیاں دور, واجبات محرمات, برکت آئے. کیوں آئے بھائی؟ مولانا خدا نے یہ فرمایا, اہل بیت نے, بصیرت ہے. یہ ٹی وی چیز نہ دیکھو, وہ چیز مت سنو, یہ غیبت, تمام کی تمام بتاتے ہیں بصیرت ہے آپ کی. کیوں؟ مولانا جنت میں چلے ہیں, مولا خوش ہو جائیں. مسلم کس بصیرت کے مالک ہیں؟ حسین ابن علی کی عظمت کے امین ہے. لہٰذا اب اس کے گھر کی جناب شریک ابن عمر حمدانی حارثی کے گھر کی خاتون آئی ہو, زوجہ آئی ہو, یہ حدیث ہو, یہ سب بات کی گفتگو ہے, مورخین کہتے ہیں. لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے اپنی تشریح جو تشریح کر سکتا تھا, کسی حد تک پہنچا سکتا تھا, اور الحمدللہ پہنچی.